کچھ سادہ لوگ جو دین کے حلقوں سے دور ہیں، وہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار مرزائی جو ہے ساری باتیں ہماری والی ہیں، نام بھی مسلمانوں والے ہیں، تو پھر ایک ختم نبوت کا انکار کرنے سے کیسے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے؟ تو بھئی ختم نبوت کا عقیدہ اس دین اسلام کے بنیادی اور اساسی عقائد میں سے ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیں کہ جب وہ باقی ساری باتیں بھی اگرچہ مسلمانوں والی کریں لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، ختم نبوت کا انکار کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ یہی بات حضرت ابوبکر صدیق نے پھر اور واضح کی کہ جب مسیلمہ کذاب نے، اسود انسی نے اور سجح نامی عورت نے، ان لوگوں نے اور بھی کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کے، لیکن زیادہ نمایاں یہ لوگ تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب سے جہاد کے لیے لشکر بھیجا۔ پہلے حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے ان کی قیادت میں، لیکن وہ ناکام ہوا۔ پھر آپ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجا جو یمامہ میں پہنچا اور وہاں پہ بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ تو کسی نے پوچھا، جو قبیلہ تھا نا مسیلمہ کذاب کا، اس کے ایک بندے سے کہ بھئی یہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو چکی ہے، پھر تم نے جو ہے وہ اس کو نبی کیوں مان لیا اس جھوٹے کو؟ تو اس نے یہ ہنس کے کہا کہ قریش کے نبی سے بہتر ہے ہمارے اپنے قبیلے کا نبی ہو۔ اب یہ جملہ بتا کر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برادری ازم اور برادری کا تعصب جو ہے بعض اوقات اس حد تک بھی لے جاتا ہے، جو قبیلے کا تعصب تھا نا، قرآن کریم نے کیا بتایا؟ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ جو قبائل بنائے ٹھیک ہے، لیکن یہ کاہے کے لیے؟ یہ تعارف کے لیے، یہ پہچان کے لیے کہ یہ ارائی ہے، یہ جٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن یہ کوئی فضیلت کے معیار نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو میں یہ اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ برادری کا تعصب یہاں تک لے گیا کہ جی قریش کے نبی سے استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، کتنی گستاخانہ بات ہے کہ قریش کے نبی سے بہتر ہے کہ ہمارے اپنے قبیلے کا نبی ہو، تو ہم نے اس کو مان لیا۔ اور انہوں نے جناب بڑی جنگ کی، اور اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 750 حفاظ قرآن تھے۔ اس کے بعد پھر مسئلہ پیش ہوا تھا نا حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں کہ اتنی بڑی تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو قرآن پاک کو یکجا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کو ایک مصحف میں یکجا حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے کیا تھا، تو پہلے جامع القرآن بھی حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہے۔ لیکن یہ ضمناً باتوں میں بات آئی تو میں نے عرض کی، ابھی میں آپ کو وہاں پھر لے چلتا ہوں یمامہ میں، جہاں پہ کہ 70,000 فوج تھی اس کی، مسیلمہ کذاب کی، اور 40,000 فوج تھی مسلمانوں کی۔ بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور ایک پرابلم یہ ہوئی کہ مسیلمہ کذاب کے جو پیروکار تھے وہ بھی کہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور مسلمان بھی کہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اب پہچان کیسے ہو کہ بھئی مسلمان کون سے ہیں اور مسیلمہ کذاب کے پیروکار کون سے ہیں؟ تو اس وقت حضرت خالد بن ولید جو سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، انہوں نے کہا وہ نعرہ لگاؤ جو ہمارا شعار ہے، اور وہ نعرہ ہے یا محمد و یا رسول اللہ، نعرہ رسالت کا۔ یہ مسلمانوں کا شعار، ان کی پہچان، ان کی سمبل اور ان کی علامت ہے، اور یہاں ہی نہیں دنیا میں آخرت میں بھی ہوگی۔ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام نے طے کیا کہ ہماری پہچان یا رسول اللہ کے نعرے سے ہوگی، یا محمد یا رسول اللہ۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کان شعارہم یومئذ یا محمدہ، اس دن صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی علامت کیا تھی کہ وہ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے تھے کہ ہم محمدی ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اور یا کا مسئلہ دیکھو لوگوں نے کتنا کنٹروورشیل بنایا ہوا ہے، صحابہ کرام نے حل کر دیا کہ یمامہ کہاں پر ہے اور مدینہ کہاں پر ہے، وہاں سے کہہ رہے ہیں یا محمد و یا رسول اللہ، اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو، امت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ان مسئلوں میں لوگوں نے الجھایا ہوا ہے کہ جی یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے تو یمامہ کی جنگ میں جی صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلے محافظ ختم نبوت حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہے۔ پہلے محافظ ختم نبوت کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور صدیق اکبر کا خون جو ہے وہ اسلام پر آج بھی پہرا دیتا ہوا آیا ہے۔ اور اس کی مثال میں پیش کروں گا کہ دور حاضر میں مرزا قادیانی کو اور اس کی ذریت کو دائرہ اسلام سے قومی اسمبلی میں قانوناً خارج قرار دلوانے کا سہرا جس کے سر سجا، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے تھا، جس کا نام تھا شاہ احمد نورانی صدیقی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے تھے۔ ان کو یہ اعزاز ہوا کہ نہ صرف انہوں نے متفقہ طور پر یہ قرار، ویسے تو شرعاً تو کافر ہی ہیں، لیکن متفقہ طور پر ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دلوایا سن 1974 میں 7 ستمبر کو۔ اور جناب پھر انہوں نے، آپ کہیں گے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو فائدہ اس کا یہ ہوا کہ پوری دنیا میں یہ میسج گیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر منکرین ختم نبوت کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے مرزا قادیانی اٹھا ہے، ان کو جہاں سے وہ اٹھا تھا وہاں کے لوگوں نے متفقہ طور پر ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، تو پھر ہم اس کو کیوں مانیں؟ ان کے مشن جو ہے افریقہ میں اور یورپ میں کام کر رہے تھے نا، تو کئی لوگ، مطلب ان دنوں کی خبر یہ ہے کہ 1000 افراد ساؤتھ افریقہ میں وہ جناب دوبارہ مسلمان ہو گئے، جو کہ مرزائیوں کے معتقد تھے، اس قرارداد کی برکت سے۔ اور مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی کا ہی یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے یہ قانون پاس کرایا قومی اسمبلی سے کہ پاکستان کا صدر، وزیر اعظم اور کلیدی عہدوں پر جو فائز ہوگا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بھی آپ نے اس میں جو حلف کی عبارت ہے وہ بھی مولانا عبد المصطفیٰ الازہری شہزادہ صدر الشریعہ نے لکھی، جو آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی حلف اٹھاتا ہے نا تو وہ حلف اٹھاتے ہوئے، اوتھ لیتے ہوئے جو ہے وہ یہی عبارت پڑھی جاتی ہے جو علامہ شاہ احمد نورانی کی محنت سے اسمبلی میں قانون کا حصہ بنی، اور لکھا ہوا مضمون وہ سارا علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔